مولی خادم تے تھی جمعہ مولی خادم تے تھی جمعہ ایتھی رہ رہا اے محمد عربی دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اے سید سارے اسی کوئی کدھر باہروں نہیں آئے میرے تو 5 پشتاں دی میں قبراں وکھا سکنا اپنے پنڈ میرے دادے لکڑ دادے دی قبراں اتھے موجود ہیں ساڑی اپنی زمین اتھے موجود ہے اسی کدھر باہروں مانگ تانگ کے نہیں آئے ساڑھے بارے تو انہوں ایڈی تکلیف ہے ادھر جاؤ مودی نو لمحہ پاؤ اور توجہ کشمیر دیاں بچیاں پکار رہی ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم اگو آواز آندھی نہیں اسی تقریر جے کر کے آیا بادشاہ ہوتے اقوام متحدہ تقریر نہ کشمیر آزاد ہونا ہے کشمیر انج آزاد ہونا ہے کہ ایتھو جناب پاکستانی فوج چلے تے غوری میزائل بالکل فٹ کر دے وے تے انہوں نے کہا پتر غوری میزائل تے پچھو چلنے ہنسی آ رہے ہیں توڑی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور شہروں زور لاؤ اسی توجہ دیہڑی راتی تقریرہ بھی کریے تو اڑنا ملاقاتہ بھی کریے جناب تے ساڑھے گلے رو کوئی نہ ہویا تے تسی ایڈے دیسی گھو کھا کے اس علاقے دے سارے تسی دیسی گھو کھا گئے ہو مک گیا تے خدا نے بندے ہو زور لاؤ یہ کس واسطے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خیردی بود طاقت اوہی ہے جڑی اسلام دے کم آ جائے گڑا اوہی ہے جدے اللہ رسول دی جناب گل ہوئے بندے دی تے بازو ہوئی ہیں جڑے انج ہوون تے جناب اتھے مودی بھی ہلے تے ٹرمپ بھی ہلے کی کرنا چاہندے ہیں مسلمان انہاں کہتا ہے تو گردن کٹنا چاہندے ہیں اور کی کرنا چاہندے ہیں زور لاؤ سارے لپاٹ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک توجہ او شیرو بیٹھ کے نعرہ لاؤ پچھلے پھر پریشان ہو جاندے او پھر کہندے شاید مجمع اور بات سلام پڑھن لگے تسی اٹھتے ہو تو وہ پچھلے پریشان ہو جاندے تسی بیٹھ کے نعرہ لاؤ سینے دا زور لاؤ مولانا عبدالستار خان نیازی جنہ ویکھن او تا ویکھن جنہ نہیں ویکھے وہ آپ بڑا وڈا ایمن ترہ جڑا نا بندے سے نیڈے لمبا اتا اخباری نمائندے پوچھا انہیں کہا مولانا یہ ترہ کیویں کھڑا رہندا انہیں کہا سینے کے زور سے کھڑا رہتا ہے اور کیسے کھڑا رہتا ہے ہاں جی اور ترہ سینے دے زور نہ کھڑا رہندا تو اڑا زور نہیں لگدا سینے دا پھر لاؤ جی نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ایتھے جڑا ہے نا ایک گاؤں دے اندر تو اڑے جذبات ہیں اتنی دنیا جمع ہوئی تھی تسی دسواں پورے پاکستان ہے جدو مینار پاکستان لوگاں آ جانا ہے میں اپنی زبان دے جھوٹ تے نہیں ماردا بندے امن 400-500 تے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگ جھوٹ مار رہے ہیں جھوٹ حضور نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک حضور نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے کوئی ساڑا دعویٰ شاوہ کوئی نہیں اسی 8 لاکھ لے آنے لیکن جیڑے آنے انشاءاللہ وہ جنے ہونے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
گل سمجھ آئی؟ اتنے جڑیا اتنے نعرہ جدو لگنا ہے تو مینار پاکستان نو اسی پوچھنا ہے 10/11/1940 مارچ ایتھے محمد قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نعرہ کیوں لایا ایتھے؟ اے لا پاکستان کیوں بنایا؟ ایتھے مولانا عبدالحامد بدایونی، عبدالرب نشتر، یہ بڑے بڑے اکابر ملت اتھے کیوں جمع ہوئے؟ کیا میچ کران واسطے جمع ہوئے؟ کشمیر اور بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی ہوں تے لاہور میچ کران واسطے نہ پاکستان بنایا سی؟ اسی پوچھنا ہے اس دن مینار پاکستان کو 10 ایتھے بابے کیوں جمع ہوئے 1940 وچ؟ کیا روٹیاں واسطے جمع ہوئے سن؟ بھائی روٹی نہیں لبدی سی انہاں نوں؟ اسی ایک گل کرنی مینار پاکستان اتنے کھڑ کے، اے گنڈیاں واسطے پاکستان نہیں بنیا تے نہ دین دے دشمناں واسطے پاکستان بنیا۔ پاکستان بر صغیرے چ نعرہ لگیا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ دی ضرب انج لانی بھائی جتنے پاکستان اج لبرانن وہ چرپائی تو تھلے ڈھے پون کہ نہیں محمد عربی دے شیر جاگ پے ہن، پاکستان دے وارث جاگ پے۔ تسی انج کر کے نعرہ لائے کرو لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی ڈاڈی۔ اقبال کہندا لا الہ الا اللہ ضرب اس تو ضرب کاری اس۔ اقبال کہندا لا الہ دی ضرب انج لا کہ مودی سمیت ٹرمپ سمیت ساری ڈھے پون انج ضرب لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ۔ اتھے ہوتے ضرب لانی نا، ہاں جی، اندروں سارا کچھ جڑا گند نکل کے چلا جائے اور نور ایمان آوے جائے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ شیرو الا اللہ دی ضرب لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور کہنے جی لبیک والے دین کیویں لے آن گے؟ میں کہا کیویں نے پترا ساڈا کام ہے میدان لا دینا۔ مدد آندھی ادوں جدوں صحابہ بدر وچ پہنچے، جے صحابہ اتھے مدینہ منورہ ہی کہہ دیں دے حضور 8 تلواراں نہ 1000 بندے نہ لڑیا جا سکتا، 8 تلواراں صحابہ کو تے 2 گھوڑے، ایک روایت وچ 1 گھوڑا تے یار 70 اٹھ تے کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں۔ کسی صحابی نے کیا حضور مروانا نے سانو؟ نہ جدو رسول اللہ نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو؟ فرمایا ہاں آپ سے پوچھتا ہوں۔ عرض کی تھی پھر ساڑھا جواب بھی عرض ہے سنو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا و سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا۔ حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو؟ بندے اسی 305 کھجوراں بھی کوئی نہیں کھان والیاں، تلواراں ساڑھے کو جناب 8 تلواراں تے 70 ساڑھے کو اٹھن کھان دی بھی شے کوئی نہیں۔ 1000 بندہ کے کھڑیا اٹھاں دے قیمہ بڑھا کے کھا رہا ہے، اٹھاں دے شوروے پی رہا ہے، لیکن حضور حکم تو دیو کیسر و کسرا بھی جنگ چھڑ کے رہ دیا۔ توجہ، اشرکا وجہ رسول اللہ۔ حضرت ربیع بنت معوذ کو حضرت عمار بن یاسر نے پوترے پوچھا، انہیں کہا مائی جی تسی تو رسول اللہ ویکھے سن اسی نہیں ویکھے، دسو حضور کیوں جیسن؟ فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، فرماؤ پترا تو ویکھیا جے نہیں؟ اسی ویکھیا، جے تو ویکھدا تا پتہ لگدا ہونے سورج چڑھیا۔ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا تو صحابہ کہندے ہیں حضور دا چہرہ انور مزید روشن ہویا۔ آج کہندے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں، کیسے دین لائیں گے؟ میں کہا کیسے نے پترا تو ایویں تیریاں ٹنگاں کمی جا رہی ہیں ہر گل ہوتے۔ جیڑا بندہ حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکے کس منہ سے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ کیوں جی؟ جیڑا 2 دن جیل وچ نہ رہ سکیا کس گل نال کہندا او جی میرا بس؟ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ لوگ اپنے ہن نہیں لوگ جیل سیاسی رہے ہوئے تے سانو مولویاں نو کیڑا مسئلہ ہے؟ کی مسائل ہیں مولویاں نو؟ پیراں نو کی مسائل ہیں؟ ساری زندگی حضور دے دین دا نام دا کھادیا، یار اوکھا ویڑا آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے۔
اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است یار ممکنات جسم و جان است. اقبال کہندا خطرے دے ویلے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جنگ یرموک اچنا ایک روایت دے مطابق 6 لاکھ بندہ سی کافران دا, ایک روایت دے مطابق 3 لاکھ تے صحابہ 36,000. حضرت اکرمہ ابو جال دے پتر وہ تے مسلمان ہو گئے فتح مکہ دے موقع تے. حضرت اکرمہ ویکھیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے, آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے. ثم نادا من یبایع علی الموت, صحابہ نو کہنے لگے میرے ہاتھ ہوتے موت تے کس نے بیعت کرنی, ایتھے بیعت کس نے. تے کہندے نہیں یہ انتہا پسندی ہے, اے میں نو اجازت دیو میں صرف 10,000 بندے دی موت ہوتے بیعت کراں تے میں مودی نو کہاں میں بچے میں آیا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. جے مودی دی فوج اتھوں نہ نسے موت دے دوران بیعت ہی صرف انہوں کہتے جھلے آ گئے. اور نہیں نہیں اے نہیں میں کتا پاک رسول اللہ, اے نہیں بات توجہ, اے جڑے اے نعرے نہ للکار ہے شیر, میں میرا تعارف اتنا ہی ہے, جیڑا بھی میرے بارے کوئی اور گل کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے. جی حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں فلان, میرا اتنا ہی تعارف ہے دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی, میں کتا پاک رسول اللہ. بس اس تو زیادہ کوئی تعارف نہیں, نہ حضرت علامہ تے نہ واضح خوش بیان. مالک کتا بھی رکھ دیں تو تکڑا رکھ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. میں نو اگر اتھے کتا بھی حضور فرما دیں تو میرے واسطے کائنات وڈی سعادت ہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے لکھیا, فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے لکھیا کہ جتنے لوگوں نے آج تک کیا نا میں در رسول دا کتا, اعلیٰ حضرت فرما دیں انہوں نے سارے کتیاں نالوں میں کم ترین کتا. اعلیٰ حضرت بریلوی جے بندہ جنہ دی مجلس سے 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی, 40 سال. ہاں جی 40 سال کر آپ دی پیروں میں جو روح نکل رہی سی تاہم آپ نے فتوہ دسے سی. ہاں جی روح پیروں جو نکل چکی سی. اور مولانا امجد علی اعظمی گئے تے فرمایا جب اعلیٰ حضرت دا وصال ہے, فرمایا مولانا سویرے میری بڑی بیٹی ملن آئی, میں پورا اپنے دماغ تے زور پایا, میں نے اپنی بڑی بیٹی دا نام نہیں یاد آیا, لیکن حضور دیاں شانہ دے بارے جتنیاں روایتاں حدیثان ہون بھی میں نے ساریاں یاد ہیں. ہاں دی دا نام نہیں یاد رہے اعلیٰ حضرت نو. جس شام ہاں جی جس دوپہر دے ٹائم آپ دا وصال ہویا, مولانا امجد علی اعظمی کہندے نے جنہیں بار شریعت لکھی, کہندے نے میں اعلیٰ حضرت کو گیا تے کہندے نے مولانا, کہندے نے اعلیٰ حضرت نے پہلے مولانا نے پوچھا سی, اعلیٰ حضرت ایک دن بیان کیتا ہے ایک بزرگ سن تے انہاں دی پیراں چ روح نکل گئی سی تے انہاں فتویٰ دسیا تے مولانا کہن لگیا سی پوچھا جی تہاڈے نال بھی انج ہونا ہے, فرمایا ہاں انج ہونا ہے. کہندے نے مولانا امجد علی اعظمی صاحب کہندے نے ایک فتویٰ آ گیا, بڑا ڈھونڈا نہ لبیا, میں اعلیٰ حضرت گھر دستک دیتی, خواتین نو کیا دائیں بائیں ہو جاؤ, میں اعلیٰ حضرت کو پوچھنا ہے, تے کہندے میں اندر گیا تے اعلیٰ حضرت دی روح پیراں چ نکل چکی سی. نال کیا میں نو اپنی سویرے دھی دا نام نہیں یاد آیا, فرماندے میں کیا حضور ہے فتویٰ ہے, فرمایا فلانی کتاب فلانا صفحہ تے فلانی سطر تے گل لکھی پئی ہے جناب. ہاں جی ایک گلہ ایویں نہیں ہوندیاں. ہاں جی لوگ ساڈے بارے اے جی مولوی وک گئے, اے مولوی پیسے لے کے, اے مولوی معاہدے کر کے اندر آئے, معاہدے کرنے ہوندے تے 6 مہینے اندر رہنا سی.
وہ تو میں جمعے نو گرفتار ہویا ہفتہ اتوار دی شام نو آ گئے سن جیل. ہاں جی مولانا کچھ کرنا ہے؟ میں کہا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کیوں جی تسی ساڑھے بارے ایویں بہ کے سوچتے رہندے ہو چلے ہو اے تسی مینوں تھلے بٹھاؤ نہ ہون تے میں زیادہ زیادہ 10-15 منٹ بس آخری حد 15 منٹ ہونی میری بس ہو جاڑی. میں تھلے نہیں بہ سکتا, بالکل نہیں بہ سکتا. چیخ میں کہاں گا مینوں تے بٹھاؤ کرسی تے یا چارپائی تے تے میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا. ایک جیل دا کمل سی اودے تے بیٹھا رہا میں 6 مہینے. گل وچ اے ہو رہے پھر بھی یار تسی ساڑھے دے بارے گلاں کر دے ہو. جنہ حضور دی خاطر کدی جملہ ایک نہیں بولیا, جنہ حضور دی خاطر کدی ایک پرچہ نہ کٹایا, جنہ حضور دی خاطر کدی 12,000 اسی شیل کھا دے فیض آباد 12,000 اسی آسو گیس دے شیل کھا دے. تو آنو پھر بھی ساڑھے بارے اجے شک ہی ہے کہ مولانا صاحب 2 نمبر آپس ہی بہ کے تسی گلاں کر دے ہو. مولویاں پیسے لے جڑے پیسے لیندے نو مسجد دے حجرے چ رہندے 20 سال 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے میں مسجد دے حجرے چ رہندا, میرا تو کوئی نہیں. تسی ایویں گلاں کردے رہندے ہو ساڑھے بارے. کو خدا دا خوف کرو. اے جی مولوی وک گئے, کتھے وک گئے؟ اجے چپ بھائی بات نہیں کی جاتی. میں جو بات کر رہا ہوں بات جو بولتا ہے پھر بات ہی ختم ہو جاتی. توجہ 2 سال ہو چلے, اے نومبر پھر آ گیا. کہندے سے نے پیسے لے کے اٹھیں 1 روپے بھی کوئی ثابت کیتا ہے کسی؟ کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی میں دے رہے سی کوئی او دے رہے سی کوئی فلانا دے رہے سی. چلے ہو جڑے پیسے لے کے آندے نو 12,000 شیل نہیں کھاندے ہوندے. وہ 8 لاشاں شہیداں دیاں فیض آباد اسی چک کے لے آئے موڈیاں تے. تسی اجے تک ساڈے بارے انہیں ایک تقریر کی تھی, وہ بھی جناب انہیں کی تقریر کی تھی. تقریراں نال حضور دی عزت تے پیرا ہوندا, او انج پیرا ہوندا جویں ممتاز قادری پیرا دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کئی لوگوں نے جناب علم الدین نہ انہوں جا ملایا, اور میں آکھا چلیا علم الدین تے پھانسی ہوتے جھول کے تے ہوتے چارپائی پئی سی. سمجھ آئی؟ اقبال ہوتے جناب قبر اچ اتریا, علم الدین دی قبر اچ اقبال اتریا. پیر جماعت علی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو باہر کٹ دیتا, مولانا سید حبیب شاہ نو باہر کٹ دیتا, مولوی ظفر علی خان نو باہر کٹ دیتا. سارے نو انہیں کہا باہر نکلو میں علم الدین نالے گل کرنی. علم الدین حضور دے نا تے پھانسی جھول کے اتھے قبر اچ پیا, او دے نالی دی کی نسبت ہے؟ اتھے تقریر کرن نال بندہ علم الدین بن جاندا. علم الدین انج بندا ہے جڑی میں گل کرن لگا. گل یار کو خدا دا خوف کرو. اتنی چاپلوسیاں کر دے حکمرانہ دیاں. 2 گلاں اتھے کر آیا ایتھے جناب ایتھے کیڑی ناموس رسالت مسیطہ تو سپیکر انہاں لائے اسمبلیاں وچ اس ویلے اے بھی بیٹھا سی تے نواز شریف بھی بیٹھا سی, کاف لیگ بھی بیٹھی سی, پیپل پارٹی بھی سارے مجرم بیٹھے سن. جدوں حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا انہاں ظالماں نے 12,000 شیل سٹ کے 8.5 بندے شہید کر کے لوگاں دے جبڑے توڑے, اکھاں توڑیاں. ایک نوجوان دا بچہ ہے, اودی عمر میرے 19 سال ہونی, او دے پیٹ وچ گولیاں لگیاں. تسی او دا پیٹ ویکھو تے توبہ توبہ کرو, او دے پیٹ دے 5-6 حصے ہو گئے. یہ تو ایک مثال اسی تانوں دے رہے ہیں. ساڑھے نال اتنے بڑے ظلم نہ کیتے. یہ سارے تماشے ویکھتے رہے اسمبلیاں میں بیٹھ کے, سوائے ظفر اللہ جمالی تو کسے استعفیٰ دیتا ہے؟ انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے زمین اچ, اے جملہ کہہ کے استعفیٰ دے کے نکل گیا باہر. 10واں ذرا یہ سارے ہون حضور دی. تمہیں تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو, تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. ممتاز قادری پھٹے لگ جائے تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. مسجدوں کے سپیکر اتر جائیں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. قرآن و حدیث نصاب سے نکال دیا جائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. یہاں زنا کے بل مشرف پاس کر گیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی. اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے تمہیں تکلیف ہو گئی ہے. اور ساڑی قوم کہندی ویکھے جی کیوں جی تقریر کی تھی. میں کہا ساڑیاں تقریراں تینوں کوئی نہ سمجھ آئیں.
ممتاز قادری دی پھانسی تینوں کوئی نہ سمجھ آئی اور 12,000 شیل تینوں کوئی نہ سمجھ آئے اس 8 شہیداں دا خون تینوں کوئی نہ سمجھ آیا 2 ساڑھے عالم شہید ہو گئے اس کریک ڈاؤن دے دوران حضرت مولانا یوسف سلطانی اور مولانا منیر احمد نعمانی 2 ساڑھے سکہ بند عالم شہید ہو گئے تینوں کوئی نہ سمجھ آئی 2 جوان شہید ہو گئے کراچی 2 جوان شہید ہو گئے یہ سارے خون تینوں سمجھ کوئی نہ آئے وہ دیاں 2 تقریریں نہ تو متاثر ہو گئے اس قوم دا کوئی تڑ ہے اس قوم دے اندر اس تہاڈی گل نہیں کر رہا جڑے متاثر ہو میں انہاں دی گل کر رہا اقبال کہندا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب اقبال کہندا ہے ہارمونیم بھی تاں ہی وجدا ہے جو تار ٹیٹ ہون جے تار ہی ڈھلے ہون تے وجاون والا کتنا زور لائے گا بندے ہی اگر 2 نمبر بیٹھے ہون تے مولوی خادم دی تقریر انہاں نو کی اثر کرے گی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب میری وجہ تو 2 مہینے تے 1 دن جیل میری وجہ تو رہے انہاں دی ضمانت ہو جائے شاہ جی نہیں آیا جی اچھا شاہ جی میری وجہ تو 2 مہینے 1 دن اندر انہاں دی ضمانت پہلے ہو گئی سی لیکن انہاں کہا یار اے کیڑی بات ہے کہ تو اندر ہوئے تو میں باہر چلا جاؤں لوگ تو 5 منٹ نہیں لاندے ضمانت ہونے تو بعد ایک کیڑی گل سی میں کہا اقبال ایک گل کی سی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب 2 مہینے 1 دن میری وجہ تو دوبارہ جیل چ رہا ہے کہنے لگا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ہاں جی تو میں کلا 9 گھنٹے بیٹھا رہندا سی شاہ جی دی بعض دفعہ پیشی ہوندی سی میرے نال دوسرا بچہ جڑا ایدی بھی پیشی ہوندی سی میں کلا جیل دی کوٹھڑی دے اندر سویرے 7 بجے جاندے سن شامی بعض دفعہ 5 بجے 4 بجے آندے سن تے میں کلا بیٹھا ہونا جناب تے مینوں آ کہنے جی روٹی کھا لو میں آکھیا سنگی آن گے تے کھاواں گے یار کوئی نہیں بھوک لگی تے پھر شاہ اور جدوں آنا نا تے میں انہاں نوں ویکھ کے کہنا میں کہ آگے اسے جھب دے آساں کیڑیاں ڈلاں لائیاں انہاں بھی ہس پیڑا تاڑی مار کے تے میں بھی ہس پیڑا او 9 گھنٹے دی تھکاوٹ ایک شیر نال ختم ہو جاتی کیوں جی میں کہندے سی ہونے آندے پے تے شام دے 5 بجے آ دیتے تسی میں تے اج روٹی بھی کھانی سویر تے کوئی بات نہیں وقت گزر ہی گیا نا وہ تے اتنے کریم ہیں جنہاں واسطے اسی بیٹھے رہے حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے نا تے پیالے وچ نکا جیا ککھ آیا صحابی نے عرض کی تھی حضور ہے پیالہ مینوں دیو انہاں پیالہ لے کے ککھ باہر کڈیا جنہاں دے واسطے اسی کام کر رہے ہیں نا پتہ ہے وہ کہ یہ کریم ہیں وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں 2 عالم وہ امیدوار آئے ہاں جی کیوں جی کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے ساڑھا کوئی تو آڑھا کو کوپن پہنچا 10-20 روپے آڑھا بھی پچندہ دے وہ کانفرنس کرنی ہاں جی اسی کوئی چندہ مہم چلائیے نہیں چلائی اسی فیض آباد بھی کوئی نہیں چلائی ہاں جی اسی کدی اعلیٰ حضرت فرماندے نا ایک کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نا بھکھیا تینوں کیڑی پریشانی کریم تو ایسا ملا جس کے بھرے خزانے اور کھلے ہاتھ یہ بات توجہ جی اے بات ٹرمپ تک پریشان انہوں کر رہی کہندا انہوں پیسے کون دے دیں میں آکھا جنہاں دا کام کر دیں او دے دیں تیرا پیو دے دا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صحابہ نو وہ تانے دیندے سن کہندے سن ویکھو تہاڈا کیا اپنا حال کیوے تے ساڈے کول اتنے پیسے تے حضور نے حضرت حسان نو فرمایا حسان انہاں نو جواب دیو ساری دنیا نو
اے تو انو تانے دینے تو کو تلواراں کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، فوج بڑی بڑی کوئی نہیں. حسان جواب دے شکر ہے حضرت حسان نے شعر پڑھیا قیامت تک ساڑھے جائے میرے جائے کمینے تُسی تے تکڑے لوگ ہو میرے جائے کمینے واسطے اے آسرا بن گئی گل. حضرت حسان حضور دے سامنے مسجد نبی شریف ممبر ہوتے کھڑے ہو کے پوری دنیا نو جواب دیتا اور قیامت تک حضور دے غلامہ دا سر فخر نال بلند کر دیتا. فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا جہان والے ہو سن لو ہمارے لیے پوری دنیا پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حافظ کون ہے بھائی تواڈے چو حافظ کون ہے؟ حافظ تسی حافظ ہو پڑھو نا والعادیات. میں بھی حافظ ہاں صرف تواڈے کو پڑھانا مطلب ہے بھئی تسی پڑھو. ہاں جی اچھا پڑھو. موریات قدحن فالمغیرات. اے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شانہ بیان کیتیاں کہ انہاں دے جدوں پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم کیا فالمغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے کہاں جی او دی بھی قسم ہے. دسو یار رب اور گھوڑے تے تسی جے ہن تے گھوڑیاں دا دور نہیں نا ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدوں شوٹ پٹے گا تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا. کیوں جی جدوں خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا. تے جدوں جو تیارے جناب انج انج کر کے کرتب دکھان دے انج ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا. تو خدا دا خوف کرو. اٹھو آج مقبوضہ تہاڈی گل نہیں کر رہا جنہاں کول طاقت ہے میں انہاں دی گل کر رہا. اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو. تا اے وقت گزر جانا ہے. مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہوندے ہیں یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ انہاں 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک. اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی اوتے خط پڑھ کے یہ نہ کہے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں میں جنگ چھیڑ دوں. انہیں جناب بیڑے سمندر چھوٹ دیتے. انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا آئین کر کے اور بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان تے محمد بن قاسم عرب چو چلیا خط پڑھ کے نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں کیا میں ایسے کر دوں کیا میں ایسے کر دوں. جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوندا ہے جس ویلے حکمراناں نو سخت فیصلے کرنے پیندے. ٹرمپ نہیں ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے پورا کفر کھڑا ہو جائے انہاں کہا ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیں گے. تسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر والتے تو آنو پہاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آن گے پھر اولیاء دیاں داتا صاحب دی روح بھی تو انہوں تھے نظر آ جائے گی پھر سلطان الہند دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی پھر علاء الدین خلجی دی بھی آ جائے گی پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی پھر طارق بن زیاد دی بھی آ جائے گی پھر موسیٰ بن نصیر دی بھی آ جائے گی پھر یوسف بن تاشفین دی بھی آ جائے گی. اور ٹرو تو صحیح نہ شیرو اسی تو آڑے ناڑا دسو ساڑھے کتنے بندے چاہی دیں میں ویل چیئر سمیت اگے لانا تے اگے پچھے میری ویل چیئر چھکڑی دے میں تامی حاضر ہاں. اور یار کوئی چاج دا مریے تے صحیح نا. اور قیامت والے دن کشمیر دیاں بچیاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ حضور اے ون انہاں کو ایٹم بم ہوندے ساڑیاں عزت لٹیاں گئیں تے نال ہی انہاں دا بارڈر سی یہ تماشا ویکھدے رہے ساڈا. اٹھو اج موقع ہے اور مدد ادو آنی جدو تسی ٹرنا ہے ادھر. پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدو طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چل دیاں پار گزر گئے. انہوں ایم ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں جلائیاں. انہیں کہا جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے اے دا معنی ہے میں نو حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے.
ورنہ کشتیاں تو تھے. اقبال کہندا تارک چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سو گفتند کار تو با نگاہ خرد خطاس دوریم از سواد وطن و باز چوں رسیم ترک شباد سبب ضرور شریعت کجا رواز. اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج او دے منہ لگ گئی. انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا, اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب. اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. اقبال کہندا طارق بن زیاد ہس پیا تلوار انج لہرا کے ہاتھ او تے کہا جلیو سارا ملک ساڈے رب دا, اسی واپس ہون تھوڑا آیا, اسی اندلس فتح کر کے واپس جانا. کیوں جی اور تسی پہلے ٹرو تو صحیح نا, پھر رسول اللہ خواب جانے کہ حضور سری نگر دیاں پہاڑیاں تو حضور گزر گئے. پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا, اپنی فوج ٹورو, پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی. پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک باری کلے ہزاراں دے لشکر جا بڑے, لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے. فرمایا تو ایتھے ستا پیا, خالد تے پھس گیا. پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد نوں گئے تے گھیری کھڑے. انہاں تسی کیویں آ گئے جی کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال آج کلے ہی لڑیے. کیوں جی او بادشاہ اٹھو قبلہ, اللہ تعالیٰ نے تو بڑیاں صلاحیتاں دتیاں. ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے. ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے, ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے, او دے وچ کفر دی بدبو ہے. تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تسی لاؤ کوئی میدان لاؤ, پھر مدد نہ آئی تو سب تو پہلے مولی خادم دی گردن تسی لا دینی. کہنے تو جھوٹ بولدا سی اپنی تقریر ہے اور ٹرو تے صحیح اسلام دی خاطر. کیوں جی ٹرو تے صحیح نہ اسلام دی خاطر. وکان حقا علینا نصر المومنین, ساڑھے نال وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. وان اللہ مع المومنین, اللہ مسلمانوں کے ساتھ. یار ایک ساری قرآن بھرا پیا, خدا دے بندے اٹھو تے صحیح. اور ٹرمپ تو کی بگاڑ سکتا. میں نو یا ایک 10 منٹ واسطے پاکستان دا میں نو دیو تسی حکمرانی, میں 10 منٹ دے اندر پورا کفر نہ ہلایا. رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. دسو جی جنگ یرموک بڈھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب, بڈھے صحابی 86 سال آپ دی عمر سی. آپ فرماندے میں جدو جنگ یرموک میدان گیا تے ایک رومی سپہ سالار آیا, گھوڑے ہوتے سوار, کہندے گھوڑا بھی ہوتا ایڈا وڈا تے ہو 1000 بندے دے مقابلے سی. او دا سپہ سالار 1000 بندے دے کلا مقابلہ کردا سی. تے بڈھے صحابی او دے گئے سامنے ہو گئے. آپ نے فرمایا اوئے تو کیے؟ انہیں کہا میں سپہ سالار ہاں, میں بڑا تکڑا, میں روزانہ اتنے جناب پائے کھانا, میں اتنا جناب بادام کھانا, پستے کھانا. فرمایا میں محمد عربی دا غلام ہاں, بڈھا 86 سال میری عمر ہے. انہیں کہا پھر آپ اینج مڑ کے دے گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی, اینج کر گھوڑے دی اینج پوچھڑ نپ لئی. فرمایا مقابلہ بعد جو ہوئے گا جڑاں تے گھوڑا ہلا کے بکھا. رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ.
دسو 1000 بندے دے مقابلے بندہ ہوئے تے 86 سال بڑھے صحابی ہومن. آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا, میں قسم اٹھا کے کہنا ہزاراں ہسپتال بند ہو جانے, اے شوگر بھی مک جانی, بلڈ پریشر اے نا, تو بلڈ پریشر ساری بیماریاں ہی تاں آئیاں جدوں امت نے جہاد چھڑیا. میں نو عالم سارے بیٹھے, میرا پتہ سارے نو پتہ ہے, میں نو کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہو, میں نو دسو. اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد, یہ بھی تو بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں. 86 سال بڑھا بھی ہزار بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاندہ. یہ تو بنا بڑھے جناب آج بلڈ پریشر چیک کراؤ, چوراں چیک کراؤ, اینجے ساری زندگی ہسپتال جناب ٹک ٹک کے اگلے قبریں پا دیں دیں. اسلام دے واسطے جی ہوئے بڑھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا, بم تے پکڑا سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا سکتے. حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے. حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا, جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا, جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت چلا جائے گا, جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت چلا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے میں تو اڑنا گل کر لگا بڑی ڈاڈی. غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن, ایک ٹائم ادھی کھجور. تائیاں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے, کمر تے سیدھی رکھنی. لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا, کسی ضعیف تو صحیح حدیث جی نہیں پڑھیا. ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی, اٹھ ذبح ہو رہے سن, 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن. میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھا دی ہوئے. اپنے اندر غیرت پیدا کرو, دم خم پیدا کرو. کیوں قرضے لیندے ہو؟ سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے. ساڑھے جڑاں والے چی اتنی گندم پیدا ہو جاندی اسی نہیں مردے. اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا, بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی. میں قسم بخدا بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا, پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی, ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا. پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا, خندق عبور کر لے آیا, تے مولا علی انہوں قتل کیتا. اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق کنارے آ کھڑا ہویا. انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو. اس ویلے پھر پتہ کی ہویا, رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو. حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی. آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو. میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے, اتے حبل بدے ہویا, لات و منات بار سارے بت سجائے, گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڑھے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہتا ہے عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جی حضور نو مندہ سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ اس پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ اس منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے, بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا, سپہ سالار بھی مان لیا, تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے یہ تھے, صادق الامین نہیں منتے سنو. لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں, تو پھر وہی ابو جال سی جنہیں رسول اللہ نے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے ہیں. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر اچ پھر آ گئے, او دے پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں, اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے, کعبے وچ بت رکھے, تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 50,000 پورا عرب آ گیا. انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڑھے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نو کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تے گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا, پہلے جھگڑا کرنا پینا پوری دنیا نال. کہیں نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات, پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے, امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے, عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟
ساڑھے ہر بندہ ہے امن کی بات ہو میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبی دی چھت تے چڑھ جا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا توجہ تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی تیری میری نماز گپا ماردیاں قضا ہوندی تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمت الصغری جلو من الدہری حضرت حسان فرماندے نے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا جی تو سب تو اے میں ویسے صغرا دا معنی ہی چھوٹا ہے میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے تے صغرا دا ہی لفظ ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے ہاں جی ہے صغرا دا لفظ وہمت الصغری اجل من الدہری حضرت حسان فرماندے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا حضور دی جنیاں بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا وڈا تا انتہائی کوئی نہیں جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے حضور تنہا بھی کھڑے ہوں تو پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھا کانہو وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہو فی حشمی فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہویا حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں صحابہ کہندے نے جدو لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ آؤ اگے پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پیرا دیندیاں پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی اے کیوں نہیں اس وقت حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی اتنے جی اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدہ بچھا دین جدے تے حضور خود سوندے سن اے بھی اخلاق ہے تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون اے بھی اخلاق ہے ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی یہ لوگ کی گلاں کرنا رسول اللہ این تلوار چاہی میدان عہد حضور نے این تلوار چاہی فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقہ فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے ویسے ننگ و شرم ہے اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا جیڑے لکھ کے دیا ہے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں انہوں نے موت نہیں آنی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ اللہ اکبر
او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی میدان عہد وچ حضور نے تسبیح تک کسی نو نہیں دتی حضور نے تلوار چاہیے فرمایا یہ کون لے گا تلوار اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے اج ٹرمپ جڑا ایٹم بم بنا کے بھی امن والا تے تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یوں کر دیو بس دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین کی ترجمانی کرے ترجمانی انج کرے جو میں حضرت ابو دجانہ کی تھی انج حضور تلوار چاہیے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا ابو دجانہ آگے چلے گئے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں دو میں حق ادا کروں گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیوں جی ابو دجانہ جدو میں صحیح ہوندا نا میں تانوں ایتھے پورا ایتھوں لے کے ایتھے تک چل کے دسنا سی ہاں جی ہن میں چل تے سکدا نہیں تسی ذرا انداز ویکھو ابو دجانہ جدو حضور کو تلوار لئی نا تے پھر این چلے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کو مدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک این چلے این کر کے چلے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی حاض الموطن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے یبغضو یہ مبغوض چال ہے اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے یہ بڑی مبغوض ترین ہے کیوں جی لیکن اللہ فی حاض الموطن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے میں کہا چلے آؤ گل ہے انجے جدوں حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے تسی عمرہ نہیں کر سکتے دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا جدوں دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا وہ آگے کھڑے ہوئے سن تے حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے فرما خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحامام مکیلی ویزیل الخلیل علیلی دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرما ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو حضور آ رہے ہیں ہٹ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آج دا مسلمان کہندا بھی عبداللہ بن رواح نو کہنا چاہیے سی بھئی تھوڑا تھوڑا راہ دے دو ساڑھے نبی آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا راہ دے دو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو حضور آ رہے ہیں حضور ہے گل فرمایا جی آج کسے حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیاں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک